بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے محلے میں دو نابینا فقیرنیاں آتی تھیں جنہیں دیکھ کر میرا شوہر پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگتا اور کمرے کو اندر سے کنڈی لگا دیتا۔ میں حیران تھی اپنے شوہر کی حرکت پہ، کیونکہ میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا؟ ایک دن شوہر آفس تھا تو میں نے نابینا فقیرنیوں کو پہلے سے کمرے میں بٹھا دیا۔ شام کو شوہر آفس سے آیا اور کمرے میں داخل ہوا تو نابینا فقیرنیوں، میرا شوہر حسیب میرا کزن بھی تھا۔ وہ بہت اچھا اور خیال رکھنے والا انسان تھا۔ میری اس سے شادی چند ہفتے پہلے ہی ہوئی تھی۔ ہماری ارینج میرج تھی اور ہمارے والدین ہمارا رشتہ ہمارے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے خاندان میں بچپن میں رشتہ کرنے کا رواج تھا، بلکہ میرے ابو نے فوت ہونے سے پہلے میرے ابا سے وعدہ کر لیا تھا کہ تمہارا جو بھی بیٹا اچھا نکلے گا وہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنائے۔ چنانچہ میرے خالو نے میرے ابو سے کیا ہوا وعدہ نبھایا، اور میرے خالو وعدے کے بہت پکے تھے۔ جس سے بھی وعدہ کرتے تھے ہر صورت میں نبھاتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ خالو اکثر کہتے تھے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں برا ٹھہروں اور روز قیامت پکڑا جاؤں۔ میرے خالو کے 3 بیٹے تھے، ان کی کوئی بھی بیٹی نہیں تھی، اور بڑے بیٹے کا نام حسن تھا۔ حسیب کا بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا اور مجھ سے 6 سال بڑا تھا۔ وہ ایک آفس میں جاب کرتا تھا اور ان کے بڑے بھائی چونکہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھے، اسی لیے میرا ان کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا تھا۔ البتہ سب سے چھوٹا بھائی نکما اور آوارہ گرد تھا، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا محلے کے بد کردار اور بدماش لڑکوں میں ہوتا تھا۔ وہ میرا ہم عمر تھا، اسی لیے میرے خالو نے میرا رشتہ حسیب کے لیے مانگا تھا۔ ہماری جوڑی خاندان میں مثالی جوڑی کہی جاتی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حسیب کے بڑے بھائی بھی ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے۔ خالو کا گھر کم محل زیادہ لگتا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی تینوں بیٹیوں کو ان کے حصے دے دیے تھے اور اپنے رہنے کے لیے ایک پورشن منتخب کر لیا تھا۔ ہم سب کے الگ الگ پورشن تھے۔ ہماری شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی خالو اور خالہ عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب چلے گئے تھے۔ ان کی واپسی 1 مہینے کے بعد تھی۔ میرے بڑے دیور کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میری دیورانی بھی بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ ہم دونوں آپس میں گل مل گئی تھی۔ ایک ہی گھر ہونے کے باوجود ہم الگ الگ کھانا بناتی تھیں، لیکن اگر کسی کام سے باہر جانا ہوتا تو ہم دونوں دیورانیاں اکٹھی ہو جاتی تھیں۔ حسیب شام کو آفس سے گھر آتا تو مجھے گھمانے پھرانے کے لیے باہر لے جاتا۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، اسی لیے حسیب میرے ناز نخرے بخوشی اٹھا رہا تھا۔ میں اگر کسی چیز کی فرمائش کرتی تو وہ مجھے لا کر دیتا۔ حسیب جس آفس میں کام کرتا تھا وہاں وہ بہت ہی بڑے عہدے پر فائز تھا، اس لیے اس کی تنخواہ بھی لاکھوں میں تھی، اور وہ ایک ہینڈسم اور آئیڈیل مرد تھا۔ شکل و صورت سے وہ انگریزی فلموں کا ہیرو لگتا تھا، اور اس سے شادی ہونے پر میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی کہ جس کا شریک سفر بہت ہینڈسم اور خوبصورت مرد ہے۔ میری ساس سسر کو عمرہ پر گئے 20 دن ہو گئے تھے۔ ایک دن شام کو حسیب آفس سے گھر آئے تو کافی پریشان اور الجھا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا تو میں فوراً اس کے لیے پانی لے کر آئی۔ اس نے پانی پی لیا تو میں نے پوچھا کہ حسیب خیریت تو ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ حسیب نے مجھے ٹال دیا کہ نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، بس آفس کے کام کی وجہ سے ہی پریشان ہوں۔ آفس میں کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اسی لیے شاید میں کل گھر دیر سے آؤں۔ حسیب نے تو مجھے ٹال دیا اور میں ٹل بھی گئی تھی۔ میں یہی سمجھی تھی کہ واقعی آفس ورک زیادہ ہونے کی وجہ سے حسیب ڈپریشن کا شکار ہے۔ ہر روز جب وہ آفس سے آتا تو الجھا ہوا ہوتا، پریشان ہوتا۔ میرے پوچھنے پر وہی پہلے والا ہی جواب دیتا۔ میں خاموش ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے آفس کے معاملات میں میرا کیا رد عمل دخل تھا؟ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، میں نے صرف FA کیا تھا۔ چونکہ میری امی نے بچپن میں ہی ہمارے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی
کہ تم چاہے جتنا مرضی پڑھ لکھ لو، تم نے کوئی نوکری نہیں کرنی، بلکہ شادی کے بعد بچے پالنے ہیں اور شوہر کا گھر سنبھالنا ہے۔ اسی لیے میری پڑھائی میں دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ ایف اے کرنے کے بعد میں نے تعلیم کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ ویسے بھی میں نے کون سا پڑھ لکھ کر نوکری کرنی تھی؟ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو نوکری ہی نہیں کرانے دی جاتی تھی۔ اگر جاب کرنی بھی ہوتی تھی تو ان کو صرف اتنی اجازت ملتی تھی کہ وہ کسی سکول میں ٹیچنگ کر لیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے خاندان کی اکثر لڑکیاں شوقیہ ٹیچنگ کر رہی تھی اور اپنے خرچے اٹھا رہی تھی۔ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی ہی بہن تھی، اس لیے مجھے جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے 4 بھائی برسر روزگار تھے اور 2 بھائی خرادیہ تھے، تو بھائی فیکٹریوں میں نوکریاں کر رہے تھے۔ ابا فوت ہو چکے تھے اور اماں سارا دن گھر پر ہی ہوتی تھی۔ ایک شام حسیب آفس سے آیا تو حسب معمول وہ پریشان تھا۔ میں نے اس کی پریشانی ختم کرنے کی خاطر کہا، حسیب کیا خیال ہے آج کہیں گھومنے پھرنے چلیں؟ حسیب نے انکار کر دیا کہ یہ میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں بہت ہی تھکا ہوا ہوں۔ میں نے زور لگاتے ہوئے کہا کہ ارے انکار نہ کریں، باہر کی تازہ ہوا کھائیں گے تو بہتر محسوس کریں گے، پلیز چلیں میرے ساتھ۔ بار بار کہنے پر بالآخر حسیب باہر گھومنے پھرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ ہم دونوں گھومنے پھرنے کے لیے نکل پڑے اور اس وقت شام کے 7:15 بج رہے تھے۔ پہلے ہم صدر بازار گئے تھے اور وہاں سے ہم نے آئس کریم کھائی۔ پھر میری فرمائش پر حسیب مجھے دہی بلے کی دکان پر لے گیا۔ ہم کیبن میں بیٹھے دہی بلے کھا رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ پنکھے چلنے کے سبب کیبنوں کے سامنے لگے پردے اڑ رہے تھے۔ میں حسیب سے باتیں کر رہی تھی، لیکن نہ جانے اس کا دھیان کدھر تھا، وہ صرف ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ اچانک حسیب کو کیا ہوا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا کہ چلو آمینہ واپس گھر چلتے ہیں۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ بیٹھے بٹھائے اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ دہی بلے کھانے بغیر ہی وہ واپس جانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے ہی وجہ پوچھنی چاہی تو اس نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں حیران سی بیٹھی رہ گئی۔ میں نے اپنے اوپر چادر اوڑھی اور نقاب کر کے باہر نکل آئی۔ عین اس وقت ایک لڑکا ٹرے اٹھائے ہمارے کیبن میں داخل ہوا، اندر جا رہا تھا۔ میں دکان سے باہر آئی تو حسیب موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے کھڑا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ مجھے حسیب کا یہ رویہ بہت ہی برا لگا تھا۔ میں نے سارا راستے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ابھی میرا مزید گھومنے پھرنے کا ارادہ تھا، لیکن حسیب کے رویے نے سب کچھ ہی برباد کر دیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حسیب بھی آ گیا۔ آتے ہی کہا کہ سوری آمینہ، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے میں تمہیں لے کر واپس گھر آ گیا۔ میں نے حسیب کو کوئی جواب نہ دیا۔ حسیب نے بھی زیادہ بات نہ کی اور واش روم چلا گیا۔ ساری رات گزر گئی تھی، لیکن اس نے مجھے منانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میں حیران تھی کہ حسیب کو دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، حالانکہ میں اس کی نئی نویلی بیوی تھی۔ اسے میری فرمائش کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ لاپرواہ ہو جا رہا تھا اور اس کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی میں 2 دن بول چال بند رہی۔ اس نے مجھے ذرا بھی منانے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ ساری غلطی اسی کی تھی، لیکن وہ بالکل بھی ڈھیٹ بن گیا تھا۔ اسے میرے نہ ہونے پر بھی ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ صبح بغیر ناشتہ کیے آفس چلا جاتا تھا اور شام کو گھر آتا تو یہی کہتا کہ میرے لیے کھانا لانا۔ میں باہر سے کھا کر آ رہا ہوں۔ مجھے اس کے رویے پر بہت رونا آیا۔ میں نے اس کے لیے کھانا پکا کر انتظار کرتی رہی اور وہ آئے گا کہ ہم اکٹھے ہی بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اسی طرح ہماری صلح بھی ہو جائے گی۔ لیکن نہ جانے حسیب کس مٹی سے بنا ہوا تھا۔ ہماری نئی نویلی شادی ہوئی تھی، اسے مجھ سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے تھا، لیکن اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔
اس بات کو میری دیورانی نے بہت ہی محسوس کر لیا تھا۔ آخر تیسرے دن اس نے مجھ سے ہماری لڑائی کی وجہ پوچھی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے گئی اور ساری بات بتا دی۔ دیورانی نے مجھے گلے سے لگایا اور تسلی دی اور کہا کہ میری بہن رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ سارے مرد ہوتے ہی ایک جیسے ہیں، انہیں عورتوں کے جذبات کا کچھ احساس نہیں ہوتا، ان کے سامنے رونا دھونا بینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ میں حسیب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ ضدی کا پکا بہت ہے، وہ کبھی تم سے صلح کرنے کے پہل نہیں کرے گا اور اسی لیے تمہیں ہی صلح میں پہل کرنی ہوگی۔ میری مانو تو شوہر سے صلح کر لو، آخر کب تک اس سے ناراض رہو گی؟ ہم عورتیں اپنے مردوں کے لیے جتنی بھی قربانیاں دے دیں، ان کو فکر نہیں پڑے۔ واللہ فکر مت کرو، میں نے پرسوں بازار جانا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں دہی بلے لا کر دوں گی۔ اور میں نے دیورانی کی بات مان لی۔ شام کو جب حسیب آفس میں گھر آیا تو میں نے ہی صلح کرنے میں پہل کی اور کہا کہ حسیب آخر ہم کب تک ایک دوسرے سے ناراض رہیں گے؟ ویسے دیکھا جائے تو غلطی آپ کی تھی، آپ دہی بلے نہ کھانے کی وجہ سے بتا دیتے بغیر ہی دکان میں اٹھا آپ دہی بلے نہ کھانے کی وجہ بتائے بغیر ہی دکان سے اٹھ کر چل دیے تھے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کم سے کم آپ بتاتے تو صحیح کہ حسیب نے کہا کہ میں نے تمہیں وجہ بتائی تھی، میری طبیعت خراب ہو رہی تھی اس لیے میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال پھر کسی دن بھی تمہیں دہی بلے کھلانے کے لیے چلوں گا۔ اس کے بعد ہم دونوں میں صلح ہو گئی اور میں کھانا گرم کر کے آئی، ہم دونوں نے اکٹھے کھانا کھایا اور پھر ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے۔ ٹی وی دیکھنے کے دوران میں کن آنکھوں سے حسیب کو بھی دیکھ رہی تھی، وہ کھویا کھویا اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ میرا دل کیا کہ اس سے پوچھوں، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ جانتی تھی کہ حسیب میری بات کو کوئی جواب نہیں دے گا اور اسی لیے نہ پوچھنا ہی بہتر ہے۔ تیسرے دن میں دیورانی کے ساتھ بازار گئی اور واپسی پر ہم نے دہی بلے والی دکان میں بیٹھ کر دہی بلے کھانے، ٹھنڈی ٹھار بوتل پی اور پھر گھر آ گئے۔ اپنے پورشن میں پہنچی تو حیران رہ گئی کیونکہ حسیب کی موٹر سائیکل صحن میں کھڑی تھی اور اس کا مطلب تھا کہ حسیب آفس میں بند ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ حسیب آفس سے جلدی گھر آ گیا اور اس وقت دن کی 3 بج رہے تھے۔ میں کمرے میں گئی تو حسیب بستر پر لیٹا گہری سوچ میں گم تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا تھا، پھر سامنے والی دیوار کو گورنا شروع کر دیا۔ سلام کے بعد میں نے شاپر بیگ میز پر رکھے اور بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گئی۔ حسیب سے پوچھا، حسیب آج آپ جلدی گھر آ گئے ہیں؟ حسیب نے جواب میں کہا کہ ہاں آج کام کم تھا اس لیے میں چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ تمہیں میرا گھر جلدی آنا برا لگا ہے؟ حسیب کی اس عجیب سی بات پر میں چونکی اور کہا کہ حسیب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کا جلدی آنا کیوں برا لگے گا؟ بلکہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جلدی گھر آ گئے ہیں۔ اچھا خیر چھوڑیں، میں آپ کے لیے چائے بنا لاتی ہوں۔ میں کچن میں چلی گئی اور حسیب کے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے بنانے کے دوران بھی میرا ذہن حسیب کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ اس نے بڑے عجیب سے انداز میں مجھے جواب دیا کہ حسیب کو چائے دینے کے بعد میں گھر کے دیگر کام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بیرونی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دیورانی اپنے کمرے سے تھی اور اسی لیے میں کمرے میں گئی اور حسیب سے کہا کہ حسیب باہر دروازہ بجا ہوا ہے، کوئی آیا ہے، آپ جا کر دیکھیں۔ حسیب اٹھ کر دروازے پر چلا گیا، چند لمحوں کے بعد واپس آیا اور کہا کہ باہر جاؤ، 2 نابینا فقیرنیاں آئی ہیں، انہیں کچھ دے دو۔ میں نے میز کی دراز سے 10-10 والے 2 نوٹ نکالے اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، لیکن یہ کیا، دونوں فقیرنیاں تو اندر آ گئی تھی۔ ایک فقیرنی جوان تھی جبکہ دوسری ادھیڑ عمر کی تھی۔ انہوں نے آنکھوں پر اینکیں لگائی ہوئی تھیں اور انہوں نے برقعے پہنے ہوئے تھے۔ جوان فقیرنی کافی خوبصورت تھی، اس کی رنگت بھی سفید تھی جبکہ ادھیڑ عمر عورت کی رنگت سانولی تھی۔ میں نے انہیں صحن کے اندر دیکھا تھا، غصے سے بولی، ارے تم دونوں تو اندھی ہو، پھر اندر کیسے آ گئی ہو؟ یہ لو پیسے اور جلدی سے جاؤ۔ جوان فقیرنی نے کہا کہ اے بی بی ناراض کیوں ہوتی ہو؟ نابینا ہے، ہمارے پاس برا سلوک کروں گی تو گناہ ہوگا
اور اگر ہمارے ساتھ برا سلوک کرو گی تو گناہ ملے گا۔ ہم چلی جاتی ہیں، پہلے میں پانی تو پلا دینا۔ میں ان کے لیے پانی لے کر آیا۔ وہ پانی پی رہی تھیں کہ اسی دوران حسیب کو کسی کام سے گھر سے باہر آ گیا، اور اس کی نظر جب فقیرنیوں پر پڑی تو پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی، یوں جیسے ان فقیرنیوں کو دیکھ کر اس کا ذہنی توازن کھل گیا ہو، اور پھر وہ دوڑتا ہوا کمرے میں چلا گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں نے فوراً فقیرنی کو گھر سے باہر نکالا اور کمرے کی طرف دوڑی۔ حسیب دروازہ کھولے اندر سے حسیب نے پوچھا کہ کیا وہ نابینا فقیرنیاں چلی گئی ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہاں وہ چلی گئی ہیں، تو تب اس نے دروازہ کھول دیا۔ حسیب کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ حسیب کی یہ حالت دیکھ کر مجھے پریشانی ہوئی کہ میں نے کہا کہ حسیب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ان فقیرنیوں کو دیکھ کر کیوں پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے؟ اور حالانکہ وہ تو اندھی تھی، وہ بلا آپ کو کیسے دیکھ سکتی تھی؟ حسیب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں تو میں نے تو کوئی عجیب و غریب حرکت نہیں کی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اب تو ان نابینا فقیرنیوں نے ہر دوسرے تیسرے دن محلے میں آنا شروع کر دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس وقت بھیک مانگنے آتی تھی جب حسیب آفس سے گھر آ چکا ہوتا تھا۔ ان نابینا فقیرنیوں کو دیکھ کر حسیب پھر عجیب و غریب حرکتوں کرنا شروع کر دی۔ کبھی وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے انگلی گھماتا اور کبھی کھڑے کھڑے پاگلوں کی طرح ہنس پڑتا، یہاں تک کہ کبھی وہ اس ٹانگ پر ایک پر ہی ناچنا شروع کر دیتا تھا۔ میں نے نابینا فقیرنیوں کو بھیک دے کر وہاں سے چلتا کر دیا۔ مجھے کچھ کھٹکا سا لگ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ نابینا فقیرنیاں بھیک مانگنے اسی وقت آتی تھیں جب حسیب گھر پر ہوتا تھا، تو حسیب ان نابینا فقیرنیوں کو دیکھ کر عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتا تھا۔ حالانکہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی، میں جانتی تھی کہ اگر میں نے حسیب سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے جھڑک دے گا اور بات کو ٹال دے گا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم میاں بیوی کے درمیان بدنظری پیدا ہو اور ہمارے ازدواجی تعلقات خراب ہوں، اسی لیے میں نے چپ سادھ لی۔ لیکن میں حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ حسیب تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب سے وہ نابینا فقیرنیاں بھیک مانگنا آنا شروع ہوئی تھیں، حسیب نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ فقیرنیاں اصلی فقیرنیاں نہیں ہیں۔ ان دونوں نابینا فقیرنیوں نے اچھے اور مہنگے لباس پہنے ہوئے تھے۔ جوان فقیرنی کے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی گئی تھی اور اس کے پیروں میں بھی قیمتی جوتا تھا۔ میرے دماغ میں یہ بات بھی آئی تھی کہ کہیں حسیب ان نابینا فقیرنیوں کو جانتا تو نہیں۔ یقیناً ان نابینا فقیرنیوں کا حسیب سے کوئی تعلق تھا۔ میں اس تعلق کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ میں کئی دنوں تک ایسی ترکیب سوچتی رہی جس سے حسیب اور فقیرنیوں کا تعلق کھل کر میرے واضح ہو جائے، لیکن ایسی کوئی بھی ترکیب میرے ذہن میں نہ آئی تھی۔ آخر کار میں نے دیورانی کو ساری بات بتائی اور اس کی رائے لی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیورانی بھی حیران تھی کہ پھر اس نے مجھے ایک ترکیب بتائی اور کہا کہ امید ہے ایسا کرنے سے حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں نے دیورانی کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن جب فقیرنیاں آئی تو میں نے جوان فقیرنی کو علیحدہ لے گئی اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے گھر کیوں آ جاتی ہو؟ میری بات سن کر جوان فقیرنی مسکرائی اور کہا کہ تم اپنے شوہر سے پوچھنا کہ ہم کون ہیں اور یہاں کیوں آ جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں کافی دیر پریشان رہی اور اس کی بات میں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ اس حسیب کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ تبھی حسیب ان کو دیکھ کر عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس شام حسیب گھر دیر سے آیا تھا۔ جب وہ فریش ہو گیا اور ہم نے کھانا کھا لیا تو میں نے بڑے ہی تحمل سے اسے کہا کہ حسیب ایک بات تو بتائیں، ان فقیرنیوں کو دیکھ کر آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کا ان نابینا فقیرنیوں سے کوئی تعلق ہے؟ کیا کوئی مسئلہ یا بات ہے جو آپ چھپ رہے ہیں؟ حسیب کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور اس نے غصے سے کہا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟
میرا ان فقیرنیوں سے بلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں مجھ پر الزام لگانے کے لیے وہی فقیرنیاں ہی ملی تھیں؟ حسیب میری بات پر ناراض ہو گیا تھا، لیکن میں نے بات کو سنبھال لیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں حسیب، میں آپ سے بلا کیوں جھوٹ بولوں گی؟ کہ نہیں حسیب، میں آپ پر بلا کیوں الزام لگا رہی ہوں؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا کہ اچھا چلیں معاف کر دیں۔ حسیب نے سوری قبول کر لی، لیکن میرے دل میں اس کے رویے نے شک کے بیج پیدا کر دیے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حسیب واقعی میں ان فقیرنیوں سے تعلق ہے۔ اگلے دن حسیب کے جانے کے بعد میں دیورانی کے پاس گئی اور اس سے ساری بات بتائی۔ دیورانی نے کہا کہ آمینہ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ حسیب کو نابینا فقیرنیوں کے ذکر پر غصہ کیوں آتا ہے؟ کیا ضرورت تھی؟ اب میں تمہیں جیسا کہتی ہوں تم ویسا ہی کرو۔ مجھے امید ہے کہ اس بار حقیقت کھل کر سامنے آ رہی ہوگی۔ پھر دیورانی نے مجھے نئی ترکیب بتائی اور میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دنوں فقیرنیاں نہیں آتی تھیں، لیکن میں ان کا شدت سے انتظار کرتی تھی۔ تیسرے دن دونوں نابینا فقیرنیاں میرے شوہر کے آنے سے پہلے ہی آ گئی تھیں اور میں نے انہیں کمرے میں بٹھا دیا اور کہا کہ یہاں بیٹھو، میں تم دونوں کے لیے چائے بنا لاتی ہوں۔ دونوں فقیرنیاں خوش ہو گئیں اور میں کمرے سے نکل کر کچن میں چلی گئی۔ میں نے انہیں چائے بنا کر دی اور خود کچن میں چلی گئی۔ مجھے حسیب کا شدت سے انتظار تھا۔ میں جانتی تھی کہ جب حسیب آئے گا تو ان دونوں فقیرنیوں کو کمرے میں بیٹھا دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حسیب کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی تو میں سمجھ گئی کہ آ گیا ہے۔ جلدی سے دیورانی کے پورشن کی طرف چلی گئی اور دیورانی کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی۔ میری دیورانی کے چھوٹے بیٹے نے دروازہ کھولا تھا اور حسیب نے موٹر سائیکل صحن میں کھڑی کی اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی دیور کی اوٹ سے نکل کر پیچھے پیچھے چل دی۔ حسیب کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور میں دروازے سے جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ دونوں فقیرنیوں کو دیکھ کر حسیب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور دونوں فقیرنیاں مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان فقیرنیوں کو دیکھ کر مجھے بھی دھچکا لگا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی اینکیں اتار دی تھیں اور وہ نابینا نہیں تھیں، نابینا ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھیں۔ حسیب نے حیرت بھری آواز میں پوچھا، تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں جلدی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گئی اور اندر ہونے والی گفتگو سننے لگی۔ جوان فقیرنی نے جواب میں کہا کہ دیکھو حسیب، ہم فقیرنیوں کا بیس بدل کر کافی دنوں سے تمہیں تلاش کر رہی تھی، اور جب تم مل گئے تو تم نے ڈرامہ بازی شروع کر دی اور خود کو پاگل قرار دینے کی کوشش کی۔ اگر تم نے میرے شفیق کا پتہ نہ دیا تو ہم تمہاری بیوی کو سچ سچ بتا دیں گے کہ تم نے اپنے دوست شفیق کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور اس کی نظر میں تمہاری ٹکے کی بھی عزت نہیں رہے گی۔ حسیب نے کہا، دیکھو رشیدہ، فراڈ شفیق نے کیا ہے، میں نے نہیں، اور اب وہ میرا دوست تھا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے مجبوراً اس کا ساتھ دینا پڑا۔ بوڑھی فقیرنی کی آواز سنائی دی، ٹھیک ہے حسیب، اگر تم نہیں بتاتے تو ہم تمہاری بیوی کو بتا دیتے ہیں، وہی فیصلہ کرے گی کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ حسیب نے التجائیہ لہجے میں کہا کہ دیکھو، اس سب میں میری بیوی کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور اسے اس سب سے دور ہی رکھو۔ کچھ سوچ کر میں کمرے میں داخل ہوئی تو فقیرنیوں نے جلدی سے اپنی اینکیں پہن لیں اور میں نے فقیرنیوں سے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم نابینا نہیں ہو، اس لیے اینکیں اتار دو اور مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر کیا چکر ہے، یہ شفیق کون ہے اور تم دونوں اس سے کیوں تلاش کر رہی ہو؟ اور دونوں نے اینکیں اتار دیں۔ بوڑھی فقیرنی نے کہا کہ شفیق تمہارے شوہر کا دوست ہے، اس نے میری بیٹی کے ساتھ محبت کی پتنگیں بڑھا کر بیوقوف بنایا اور اس کا زیور لوٹ کر فرار ہو گیا، اور اس فراڈ میں تمہارے شوہر بھی شامل ہے۔ حسیب نے فوراً ہی کہا کہ نہیں آمینہ، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں فراڈ میں شامل نہیں ہوں، یہ سچ ہے کہ شفیق میرا دوست ہے اور اس نے فیس بک پر ہی رشیدہ سے بات کی تھی، اسے بیوقوف بنا کر اس کا زیور لوٹ لیا تھا۔ میں نے غصے سے کہا کہ اگر آپ اس کے فراڈ میں شامل نہیں ہیں تو پھر اپنے دوست کا پتہ کیوں نہیں بتا دیتے؟ اس سے پہلے کی بات مزید پہلے خدا کے لیے انہیں شفیق کے بارے میں بتا دیں، پھر یہ جانے، اور یہ میری منت سماجت کرنے پر حسیب نے شفیق کا ایڈریس بتا دیا اور دونوں فقیرنیاں چلی گئیں
اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میرے پوچھنے پر حسیب نے بتایا کہ شفیق اور رشیدہ کی بات چیت کافی عرصہ سے چل رہی تھی۔ اس نے رشیدہ کو محبت کے جال میں پھنسا کر شادی کا وعدہ کر کے اس کا سارا زیور لوٹ لیا تھا، اور زیور لوٹنے کے بعد وہ کہیں چھپ گیا تھا۔ جہاں وہ چھپا ہوا تھا اس جگہ کے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا، اور اسی لیے یہ دونوں عورتیں میرے پیچھے پڑ گئی تھیں اور نبینہ فقیرنی کے بیس میں مجھے تلاش کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں انہوں نے مجھے کیسے تلاش کر لیا تھا۔ شفیق کئی بار رشیدہ کو حسیب سے ملا دیتا، اسی لیے دونوں اسے جانتی تھیں اور اسے تلاش کر رہی تھیں۔ حسیب نے اس دنیا میں توبہ کر لی تھی اور آئندہ ایسے دوستوں سے دوستی نہیں رکھے گا جو فراڈیے ہوتے ہیں اور لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر لوٹتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔